نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد لزوم المراجعة الى المأخذ الاصلی، مأخذ اصلی کی طرف مراجعت کرنا یہ لازمی ہے۔ مأخذ اصلی کی طرف مراجعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کتاب کے اندر کسی دوسری کتاب کے حوالے سے کوئی مسئلہ لکھا گیا ہے، آپ نے دوسری کتاب کے اندر اس کتاب کا حوالہ دیکھ لیا تو اس حوالے کو اس وقت تک آگے نقل نہ کرے، اس حوالے پر اس وقت تک اعتبار اور اعتماد نہ کرے جب تک کہ اس حوالے کو آپ اصل کتاب کے اندر نہ دیکھیں۔ یہ جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر اس قسم کی بہت زیادہ خامیاں پائی جاتی ہے۔ میرا بذات خود تجربہ رہا ہے۔ میں ایک طویل عرصے تک جامعہ اسلامیہ درویشہ کے محتمم مولانا سید لیاقت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، ان کے تحقیقی کاموں میں ان کا معاون بنا رہا۔ تو وہ جب بھی کام کرتے تھے، ایک تو ان کا کمال یہ تھا کہ کامل تحقیق کیا کرتے تھے۔ ان کے تحقیق کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک مسئلہ میرے حوالے کیا، میں تلاش کرتا رہا، مجھے کسی اور جگہ نہیں ملا تو شامی میں مل گیا۔ میں نے حوالہ لکھ کر استاد صاحب کو دکھایا تو مجھے ایسے دیکھتے رہے، کہنے لگے یہ کوئی خدا ہے، یہ کوئی پیغمبر ہے کہ اس کے حوالے لکھ کر لے آئے ہو؟ حدیث، قرآن اور حدیث سے لکھ کر لے آؤ، کوئی مسئلہ صریح بات چاہیے، صریح حوالہ چاہیے۔ اس نے کہاں سے نقل کیا ہے؟ اس نے کہاں سے لکھا ہے؟ کیسا مسئلہ لکھا ہے؟ کیوں لکھا ہے؟ اس کے پاس کوئی دلیل بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو چونکہ وہ اس وقت ایک خاص قسم کے مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے، کتاب لکھ رہے تھے، تو اس کے اندر ظاہر ہے فقہا کا اختلاف تھا، وہ ایک طرف پر تھے، یہ نہیں فقہا کے اقوال میں سے کسی ایک طرف پر تھے، تو اس حوالے سے وہ یہ چاہتے تھے کہ بنیادی دلائل مہیا ہو۔ اس لیے کتابوں کی چانبین اور اصل حوالوں کی طرف مراجعات یہ انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ ایک مرتبہ مفتی صالح صاحب نے ایک کتاب کے حوالے سے بات کی، بہت بڑے عالم دین ہیں، لیکن ہمیں درس میں بتلایا کہ بہت بڑے ہیں لیکن ان کے حوالوں پر اعتبار نہیں کرنا، ان کے حوالے کبھی قبول نہیں کرنا جب تک آپ اصل کی طرف مراجعات نہ کریں، تحقیق نہ کریں۔ اب ظاہر ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایک شخص جب انتہائی زیادہ مشہور ہو جاتا ہے تو اس کی غلطیاں بھی اچھائی سمجھ جاتی ہیں، اس کی غلطی بھی اچھائی سمجھ جاتی ہے، اس کی غلطیاں نہیں سمجھ جاتی، اور کوئی شخص ان کے بارے میں کوئی بات کرے تو دوسرے شخص کو برا سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو استاد صاحب نے یہ بات کہی، میں نے کہا چلے ہم بھی دیکھ لیتے ہیں، ان کے حوالے کو چیک کر دیتے ہیں۔ کوئی جدید مسئلہ تھا، اس جدید مسئلے کے لیے اس عالم دین نے البحر الرائق سے استدلال کیا تھا، اور بحر الرائق کی عبارت لکھی ہوئی تھی۔ میں نے بحر الرائق اٹھا کے دیکھی تو بحر الرائق کے اندر وہ عبارت تھی لیکن وہ مشروط بشرط تھی، اور اس حضرت صاحب نے اس شرط کو چھوڑ دیا تھا اور مطلق عبارت نقل کر کے اپنے مقصد کو انہوں نے وہاں سے حاصل کر دیا تھا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے استاد صاحب نے جو بات کہی کہ بھئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، حوالوں کی مراجعات کے بغیر کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ یہاں کئی حوالے دے کر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں غلطیاں کیسے ہوئی لوگوں سے۔ اس طرح بہت بڑے فقیہ ہیں، انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے اور وہ حدیث عام طور پر مشہور بھی ہے۔ مجھے کس نے کہا کہ اس مسئلے پر ہمیں شرح صدر نہیں ہے، یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جس طرح کے لوگوں نے لکھا ہے، اس کے لیے جو حوالے نقل کی جاتے ہیں، حدیث نقل کی جاتی ہے، یہ ان حدیث کے اندر اضافے ہیں، اپنے طرف سے الفاظ بڑھا دیے گئے ہیں۔ تو میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں، تحقیق کی تو ایک حدیث جو ہمارے اکابر میں سے تقریباً 3-4 آدمیوں نے نقل کی ہے، اور اس حدیث کے اندر کچھ ایسا اضافہ ہے جو اضافہ اصل کتابوں کے اندر موجود نہیں۔ تو اس قسم کی چیزیں کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے، اس لیے کسی
کتاب کے اندر کسی دوسری کتاب کا حوالہ دے کر اس دوسری کتاب کی طرف پھر اپنے مسئلے کی نسبت نہ کیا کرے۔ مثال کے طور پر اگر البحر الرائق کے حوالے سے کسی نے کوئی حوالہ کوئی مسئلہ لکھا ہے اور آپ نے البحر الرائق براہ راست نہیں دیکھی بلکہ اس دوسرے آدمی کی کتاب میں دیکھی، اب اس مسئلے کو بیان کرتے ہو تو یہ نہ کہا کرے کہ البحر الرائق میں ایسا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں البحر الرائق کے حوالے سے ایسا لکھا ہے۔ براہ راست البحر الرائق کی طرف بات کی نسبت نہ کرے، اس لیے کہ البحر الرائق کو آپ نے براہ راست دیکھا نہیں، وہ تو آپ دوسرے کے کہنے پر، دوسرے کے بتانے پر، دوسرے کے حوالے پر اعتماد کرتے ہوئے مسئلہ البحر الرائق کی طرف منسوب کرتے ہو، تو اس بات کی تمہیں اجازت نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں البحر الرائق کا براہ راست حوالہ دوں، براہ راست اس کی طرف قول کی نسبت کروں، تو پھر اس کے لیے البحر الرائق کو دیکھنا پڑے گا۔ دیکھنے کے بعد پھر آپ جائیں اور مسئلہ بیان کرتے ہوئے آپ بالکل کھلے دل سے البحر الرائق کا حوالہ دیں۔ ایک بڑے شخص نے بخاری کی ایک حدیث روایت کی تھی، میں نے چاند ماری وہ حدیث نہیں ملی۔ اس آدمی نے کیا کیا تھا، بخاری کا جو عنوان ہوتا ہے مسئلے کا نا، ترجمۃ الباب، اس ترجمۃ الباب کو حدیث کی حیثیت سے لکھا تھا۔ ترجمۃ الباب میں وہ الفاظ تھے لیکن حدیث میں وہ الفاظ نہیں تھے۔ حضرت نے وہ الفاظ حدیث کے بنا کر یہ لکھا تھا کہ بخاری میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ پھر ترجمۃ الباب، اور ترجمۃ الباب میں وہ الفاظ تھے، وہی الفاظ ایسا لگ رہا تھا کہ اس آدمی نے کتاب اندر سے نہیں کھولی بلکہ فہرست کو دیکھ کر انہوں نے حوالے دی۔ حوالے میں فہرست میں وہ الفاظ تھے اور وہ ترجمۃ الباب تھے، حدیث کے الفاظ تھے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی شخص ترجمۃ الباب نقل کرے اور اس کو حدیث کی حیثیت سے روایت کرے اور آپ اس کے اوپر اعتبار کرے، کہیں کہ بخاری میں ایسا ہے، مسلم میں ایسا ہے، جبکہ امام بخاری امام مسلم کی روحوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اس قسم کی کوئی روایت ہماری کتاب کے اندر موجود ہے۔ بہرحال یہاں حضرت کئی مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں کہ اصل کتاب کی طرف مراجعات کرنا یہ ضروری ہے۔ وقت یتفق نقل قول فی نحو 20 کتابا من کتب المتاخرین، کبھی کبھی اتفاق ہوتا ہے کہ ایک قول تقریباً 20 کتابوں میں، متاخرین کی کتابوں کی میں سے 20 کتابوں کے اندر وہ قول نقل ہوا ہوتا ہے، لیکن وَيَكُونَ الْقَوْلُ خَطْأً، وہ قول غلط ہوتا ہے۔ اخطأ به اول واضع له، اول واضع له، پہلا آدمی جس نے اس قول کو نقل کیا ہے اسی سے غلطی ہو جاتی ہے۔ فیاتی من بعدہ وینقل عنہ، پھر کیا ہوتا ہے، بعد میں آنے والا آدمی آتا ہے، وینقلہ عنہ، اسے اس کو نقل کرتا چلا جاتا ہے۔ وہکذا ینقل بعضهم عن بعض، اس طرح ایک دوسرے سے نقل کرتے چلے جاتے ہیں جبکہ پہلے آدمی نے غلط نقل کیا ہوا ہوتا ہے۔ بعد کے آدمی، مثال کے طور پر ایک بڑے آدمی مشہور ہو گئے کہ وہ بڑے فقیہ ہیں، اس نے کتاب کے اندر کسی اور کتاب کا حوالہ دیا، اس دوسری کتاب کو میں نے دیکھا نہیں ہے، بس اسی کے حوالے سے آگے نقل کر رہا ہوں۔ تیسرے آدمی نے میری کتاب دیکھی، اس نے میری کتاب کے حوالے سے آگے نقل کرنا شروع کر دیا، تیسرے نے، اس طرح معاملات چلتے رہے۔ اصل کتاب کی طرف کسی نے مراجعات نہیں کی، اصل کتاب کی طرف کسی نے مراجعات نہیں کی۔ تو ابھی ہم یہ نہیں کہیں کہ ایک مسئلہ 20 کتابوں میں ہے، 20 کتابوں میں بھی غلط ہو سکتا ہے، 20 کتابوں میں بھی غلط ہو سکتا ہے جب وہ سب ایک حوالہ دے رہے ہو۔ تو ہمیں خود ایک تجربہ ہوا، بریلیوں کے ایک عالم ہے مولانا غلام رسول سعیدی صاحب رحمہ اللہ، بہت بڑے محقق گزر چکے ہیں۔ درس مسلم کے نام سے انہوں نے مسلم کی مایانات شرح لکھی ہے، شاید ہی اس جیسی شرح کوئی اور لکھ سکا ہو اردو زبان میں، بہترین شرح۔ ہمارے اکابر، ہمارے اساتذہ بھی اس کو دیکھتے ہیں، تحقیق کا انہوں نے کمال کر دیا۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ جو قنوت نازلہ ہے یہ احناف کے نزدیک منسوخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک مہینے تک جو قنوت نازلہ کسی خاص قبیلے، عقل اور عکاظ پتہ نہیں اس طرح کوئی قبیلے تھے، ان کے خلاف پڑھا تھا،
لیکن بعد میں ترک کر دیا، ہمارے نزدیک منسوخ ہے۔ ہمارے اکابر نے کتابوں نے یہ لکھا ہے کہ بھائی مصیبت کے وقت، فلاں کے وقت جسے قنوت نازلہ کہا جاتا ہے، یہ ثابت ہے اور پڑھتے ہیں، الفاظ بھی ہمارے علماء نے نقل کیے ہیں۔ لیکن مولانا غلام رسول سعیدی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک قنوت نازلہ یہ عقلاً بھی منسوخ ہے اور نقلاً بھی منسوخ ہے۔ اور پھر ہمارے اکابر کی غلطیاں انہوں نے نکالی ہے کہ بھائی انہوں نے غلط لکھا ہے اور کمال کی تحقیق کی ہے۔ ہمارے اکابر کتابوں میں بلکہ بحر الرائق آپ اٹھائیں گے، اس طرح ان کے بعد آنے والے تمام کتب آپ اٹھائیں گے تو علامہ طحاوی کی طرف ان کی نسبت ہوتی ہے کہ وہ اس کے قائل تھے۔ ائمہ ثلاثہ سے اس بارے میں کچھ منقول ہے ہی نہیں، بعد کے ائمہ میں سے صرف امام طحاوی کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے کہ وہ اس کے قائل تھے۔ علامہ عینی نے، اس کے بعد جو ہے منیت المصلی نے، علامہ شامی نے، سارے نے انہی کے حوالے سے یہ ساری چیزیں لکھی۔ اب دیکھیے یہ سارا بوجھ ڈالا گیا علامہ طحاوی کے اوپر ڈالا گیا، لیکن غلام رسول سعیدی صاحب رحمہ اللہ نے امام طحاوی کے صریح عبارتیں نقل کر کے بتلائے ہیں کہ ان کے نزدیک تو یہ نقلاً بھی منسوخ ہے اور عقلاً بھی منسوخ۔ اس بارے میں معارف السنن میں کے حوالے سے بھی غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھا ہے کہ معارف السنن نے یہ بات لکھی ہے کہ امام طحاوی کی موجودہ کتابوں میں اس کا ذکر نہیں، شاید ہو سکتا ہے کسی اور کتاب میں اس کا ذکر ہو، یعنی قنوت نازلہ کے استحباب کا یا ان کے مسنون ہونے کا یا اس کے ثبوت کا۔ اب نسبت ہو رہی ہے امام طحاوی کی طرف، لیکن امام طحاوی کی موجودہ کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو ہمارے کتابوں کے اندر موجود ہے۔ پہلے ناقل سے غلطی ہو گئی، بعد میں آنے والے حضرات نے اسی مسئلے کو اس طرح نقل کیا اور نقل کرتے گئے اور وہ مسئلہ غلط ہی مشہور ہوا۔ اس طرح مسائل بھی ہیں، اس طرح احادیث بھی ہیں۔ علامہ سخاوی کی کتاب المقاصد الحسنہ، مقاصد حسنہ میں وہ ان احادیث کو ذکر کیا ہے کہ جو لوگوں کی زبانوں پر تو مشہور ہے لیکن ان احادیث کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یا وہ انتہائی ضعیف درجے کے یا موضوع درجے کے روایتیں ہیں لیکن لوگوں کی زبانوں پر وہ مشہور و معروف ہے۔ تو جس طرح احادیث کا یہ حال ہے تو کچھ مسائل کا بھی یہ حال ہے، سمجھ گئے؟ تو اس وجہ سے کہہ رہے لزوم المراجعات الی المأخذ الاصلی، مقصد اصلی کی طرف لزوم مراجعات۔ وقد يتفق نقل قول في نحو 20 كتابا من كتب المتأخرين ويكون القول خطأ أخطأ به أول وازع له فيأتي من بعده وينقله عنه وهكذا ينقل بعضهم عن بعض، كما وقع ذلك في بعض مسائل ما يصح تعليقه وما لا يصح، كما نبه على ذلك العلامة ابن نجيم في البحر الرائق۔ کنز الدقائق کا ایک باب ہے کہ ان مسائل میں ما یصح تعلیق و ما لا یصح تعلیق، جن چیزوں کی تعلیق درست ہے، جن چیزوں کی تعلیق درست نہیں ہے۔ یہ عنوان قائم کرنے کے بعد انہوں نے کچھ مسائل ذکر کیے۔ علامہ ابن نجیم المصری رحمہ اللہ جنہوں نے البحر الرائق لکھی ہے، یہاں پر انہوں نے کنز الدقائق کی شرح میں یعنی البحر الرائق کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اول واضح سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر پے در پہ وہ غلطی نقل ہوتی چلی جاتی ہے اور لوگ اس کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہاں سے علامہ شامی نے یہ لے کر یہ قاعدہ بنا لیا کہ اصل کتابوں کی طرف مراجعات کرنا چاہیے۔ ومن ذلك مسألة الاستجار على تلاوة القرآن المجردة، فقد وقع لصاحب السراج الوهاج والجوهرة النيرة شرح القدوري أنه قال ان المفتى به صحة الاستجار۔ اب دیکھیں تعلیم قرآن الگ چیز ہے، تلاوت قرآن الگ چیز۔
تلاوت قرآن جو آپ کر رہے ہیں صبح کے وقت کر رہے ہیں جب آپ موقع ملتا ہے، ثواب کی نیت سے جو آپ قرآن پاک کی تلاوت اپنی ذات کے لیے اپنے نفس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یہ تلاوت کہلاتا ہے. یا کسی کے ایصال ثواب کے لیے آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر تلاوت قرآن کا اطلاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تعلیم قرآن جو کسی اور کو آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، ان کی درستگی کرا رہے ہوتے ہیں، یہ تعلیم القرآن کے زمرے میں آتا ہے. اب یہاں دو چیزیں الگ الگ ہو گئی. ایک ہے تلاوت قرآن برائے ثواب، ایک ہے تعلیم القرآن، ٹھیک ہے، دوسرے کو قرآن سکھانا. متقدمین کا فتویٰ تو یہ تھا کہ نہ تلاوت قرآن پاک پر اجرت لینا درست ہے اور نہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا درست ہے، دونوں درست نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جن میں ہمارے متقدمین حضرات ائمت تھے، مجتہدین تھے، اس زمانے میں جو قراء حضرات ہوا کرتے تھے وہ سرکاری نوکر کی حیثیت رکھتے تھے اور ان کو وظیفے ملتے تھے، سالانہ طور پر سال بھر کا خرچہ ان کو ملتا تھا، تو وہ بیٹھ کر لوگوں کو قرآن سکھایا کرتے تھے. لیکن بعد میں یہ سلسلہ قائم نہ رہا تو متاخرین نے فتویٰ دیے کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا درست ہے. آج اسی فتوے پر عمل ہو رہا ہے اور یہ مدارس کے اندر قراء حضرات، علماء حضرات جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں. اب یہاں دیکھیں، متاخرین کا جو فتویٰ تھا وہ تعلیم القرآن کے اوپر اجرت لینے کا تھا، لیکن بعض حضرات نے اس کو عام سمجھا اور تلاوت قرآن کے اوپر بھی اجرت لینے کو جائز قرار دیتے ہیں. اور آج ایصال ثواب کے لیے لوگ قرآن خوانیاں کرا رہے ہیں اور اس پر بھی اجرتیں وصول کر رہے ہیں اور اس کو جائز سمجھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، اب دیکھیں دو مسئلوں میں واضح طور پر فرق ہے، لیکن اس فرق کا لحاظ صرف ایک حوالے کے اندر نہیں رکھا گیا اور اسی وجہ سے غلطیاں ہوتی گئی اور کتابوں کے اندر یہ مسئلہ نقل ہوتا گیا اور آج تک یہ معاملہ ہے کہ لوگ تلاوت قرآن پر بھی پیسے لے رہے ہیں اور تعلیم قرآن پر بھی پیسے لے رہے ہیں. اب آئی بات سمجھ میں؟ قاری صاحب کو کسی جگہ کسی کانفرنس میں تلاوت کے لیے بلایا جا رہا ہو تو باقاعدہ طے ہوتا ہے کہ بھی کتنے دیں گے، ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو یہ تلاوت قرآن ہے، تلاوت قرآن پر اجرت لینا درست نہیں ہے. اس طرح تراویح میں قرآن پاک سنانے والے حضرات کو باقاعدہ اس کے ساتھ طے کیا جاتا ہے، بھائی اتنے دیں گے تو قرآن سناؤں گا، نہیں دیں گے تو نہیں سناؤں گا. تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. اس حوالے سے تو علماء نے یہاں تک پھر لکھا ہے کہ جو ہدیہ دیا جاتا ہے تو المعروف بالمشروط کے قاعدے کے تحت یہ بھی ناجائز ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اس پر کبھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن یہاں آپ کو صرف مسئلہ سمجھانا مقصود ہے. من ذلك المسألة الاستئجار على تلاوة القرآن المجردہ، صرف قرآن پاک کی تلاوت کے اوپر اجرت لینا درست ہے یا نہیں؟ فقط بقى لصاحب السراج الوهاج، سراج الوهاج جوہرۃ النیرہ دونوں ایک ہیں، اور انہوں نے پہلے قدوری کی شرح تقریباً 8 جلدوں میں لکھی، پھر اس کو مختصر کر کے الجوہرۃ النیرہ کے نام سے 2 جلدوں میں اور بعض نے 4 جلدوں میں چھاپا ہے. تو اس کے جو مصنف علامہ حدادی رحمہ اللہ انہ قال ان المفتى به صحة الاستئجار، کہ مفتى به قول اجرت لینے کا ہے. وقد انقلب علیہ الامر، حضرت فرماتے ہیں کہ علامہ حدادی کے اوپر معاملہ منقلب ہو گیا، الٹ ہو گیا ہے. فإن المفتى به صحة الاستئجار على تعلیم القرآن لا على تلاوته، اجرت لینا یا اجرت پر کسی کو رکھ لینا تعلیم قرآن کے لیے تو درست ہے، لا علی تلاوتی، تلاوت قرآن کے اوپر اجرت لینا یا تلاوت قرآن کے لیے کسی کو اجرت پر رکھنا یہ درست نہیں ہے. تلاوت قرآن کے لیے اجرت پر لینے کی آج کل کی 2 صورتیں ہیں بھائی. جیسے قرآن خوانی ہے، ایک صورت تو یہ ہو گئی، اور ایک صورت یہ ہے کہ آج کل بعض لوگ قراء حضرات کو اپنے دکانوں میں سورہ یاسین پڑھوانے کے لیے پڑھنے کے لیے رکھ لیتے ہیں. تو وہاں ثواب مقصود نہیں ہوتا، وہاں تبرک مقصود ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تبرک. تو بعض حضرات کہتے ہیں تبرکن اگر پڑھا جائے تو اس پر بھی اجرت لی جا سکتی، لیکن جو ایصال ثواب، جو ثواب کی نیت سے پڑھا جائے اس پر اجرت لینا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. ثم
ان اکثر المصنفین الذین جاءوا بعد، پھر اکثر مصنفین جو علامہ حدادی کے بعد آئے، تابعوہ علی ذلک ونقلوہ، انہوں نے خیال کیے بغیر علامہ حدادی کی اس حوالے کو نقل کرتے گئے، اس کی تابعداری کرتے گئے اور نقل کرتے گئے۔ وہو خطأ صریح، حضرت فرماتے ہیں کہ صریح غلطی ہے۔ بل کثیر منہم قالوا، بلکہ ان میں سے بعض حضرات نے تو یہاں تک کہا ان الفتوی علی صحت الاستجار علی الطاعات، کہ مطلق طاعات کے اوپر اجرت لینا درست۔ بھائی بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ صرف تعلیم قرآن پر ہوئی تھی، بعد میں لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ تعلیم قرآن بھی تو ایک طاعت ہے، نیکی ہے، اس پر اجرت لینا درست ہے، تو باقی نیکیوں پر بھی اجرت لینا درست ہے۔ تمام طاعت کی طرف بات لے کر گئے، اور یہ کہا کہ علامہ حدادی نے اس طرح فرمایا، یہ کہا کہ متاخرین کا فتویٰ ہے، حالانکہ متاخرین کا فتویٰ تمام طاعت کے اوپر نہیں ہے، بلکہ ان طاعات پر متاخرین نے جواز اجرت کا فتویٰ دیا ہے کہ اگر وہ قائم نہ کیے جائے، ان قائم کرنے کے لیے اجرت نہ دی جائے، تو پھر ان کو قائم کرنے والا کوئی باقی نہ رہے۔ جیسے کہ تعلیم قرآن باقاعدہ وقت چاہتا ہے، اگر اس کے اوپر اجرت کو جائز نہ قرار دے دیا جائے تو پھر کون وقت دے گا؟ ہر ایک شخص کی اپنی مرضی ہوگی، 1 گھنٹہ دے سکتا ہے، آدھا گھنٹہ دے سکتا ہے، 2 گھنٹے دے سکتا ہے، دے گا۔ نہیں دے سکتا تو اس کو کوئی پابند نہیں کیا جا سکے گا کہ بھائی خواہ مخواہ اپنے بیٹھ کے بچوں کو تعلیم دینی ہے۔ تو اب اگر یہ تعلیم کا سلسلہ ختم ہو جائے تو قرآن کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ متاثر ہو جائے گی۔ اس بنا پر تعلیم قرآن اور وہ طاعات کہ جس کی حیثیت اس قسم کی ہے، ان پر اجرت لینے کو جائز قرار دے دیا، لیکن ہر طاعت پر اجرت لینا درست نہیں ہے، ہر طاعت پر اجرت لینا درست نہیں ہے، نہ دینا درست ہے، نہ لینا درست ہے اور نہ دینا درست ہے۔ وَيُطْلِقُونَ الْعِبَارَةَ، پھر انہیں مطلق عبارت لائی، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ مَذْهَبُ الْمُتَأَخِّرِينَ، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ متاخرین کا مسلک ہے۔ وَبَعْضُهُمْ يُفَرِّعُ عَلَى ذَلِكَ صِحَّةَ الْاِسْتِجَارِ عَلَى الْحَجِّ، بعض حضرات نے پھر اور تفریعات شروع کر دی، اصول ٹھہرا دیے کہ طاعت پر اجرت لینا درست ہے، تو طاعت کے زمرے میں تو حج بھی آتا ہے، لہذا کسی کی طرف سے آپ حج کر رہے ہیں تو آپ اس سے اجرت لے سکتے ہیں، بھئی آپ کی طرف سے میں حج بدل کروں گا لیکن مجھے اتنی اجرت بھی دینی پڑے گی۔ تو ان حضرات نے فتویٰ دے دیا، وَهَذَا كُلُّهُ خَطَأٌ أَسْرَحُ مِنْ الْخَطَإِ الْأَوَّلِ، کہتے ہیں یہ تو غلطی ہے ہی، پہلے تو غلطی ہے ہی، یہ دوسری والے غلطی اس غلطی سے بھی بڑھ کر اور زیادہ سری ہے۔ اب سمجھ گئے اس بات؟ یہاں علامہ شامی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ علامہ حدادی نے ایسا لکھا ہے، جوہرۃ النیرہ اور اسراج الوہاج۔ ٹھیک ہے، آج کل تو اسراج الوہاج کی نہیں مل رہی، لیکن الجوہرۃ النیرہ ہے، اور الجوہرۃ النیرہ میں ایسی کوئی عبارت نہیں ہے کہ انہیں مطلق فتویٰ دی، انہیں کوئی مطلق فتویٰ دی۔ ہو سکتا ہے کہ علامہ شامی رحمہ اللہ کے نظر کسی ایسے نسخے پر پڑی ہو جس کے اندر یہ عبارت ہو، لیکن آج جو نسخے موجود ہے اس میں اس قسم کی عبارتیں نہیں ہیں۔ انہوں نے صاحب ہدایہ کا قول نقل کیا ہے اور ساری بات صاحب ہدایہ کے اوپر ڈالی ہے، اور اس میں تعلیم قرآن پر اجرت کی بات ہے، اس میں تلاوت قرآن کے اوپر اجرت کی بات نہیں ہے۔ فقد اتفقت النقول عن ائمتنا الثلاثہ، نقول متفق ہے ہمارے ائمہ ثلاثہ سے، ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد، ان الاستجار علی الطاعات باطل، طاعات کے اوپر اجرت لینا دینا باطل ہے۔ لیکن جاء من بعدهم من المجتہدین، لیکن ان کے بعد جو مجتہدین آئے، الذین هم اہل التخریج والترجیح، جو اہل تخریج بھی تھے اور اہل ترجیح بھی تھے۔ اب جیسے کہ کل یا پرسوں گزر چکا تھا طبقات المجتہدین، طبقات الفقہاء، ان میں ایک طبقہ جو ہے اصحاب الترجیح کا تھا، ایک طبقہ اصحاب التخریج کا تھا۔ اس بارے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ ان لوگوں نے جو ائمہ ان طبقات کے اندر رکھے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عالم صرف اسی طبقے کا ہے، دوسرے طبقے میں وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر جس شخص کا نام، جس امام کا نام اصحاب الترجیح میں
لکھا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف ترجیح ہی کا کام کرے گا، کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا، یا جس کا نام اصحاب التخریج میں لکھا گیا ہے تو وہ صرف اصحاب التخریج ہی ہوں گے، کوئی دوسرا کام نہیں کر سکیں گے، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کئی کام کر رہا ہوتا ہے کہ جب تخریج کا موقع آتا ہے تو وہ تخریج کرتا ہے تو اصحاب التخریج میں سے شمار ہونے لگ جاتا ہے، اور کبھی ترجیح کی بات آتی ہے تو وہ کسی ایک اور کو ترجیح دیتا ہے تو اصحاب الترجیح میں سے شمار ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی کے اندر کئی صفات جمع ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے طبقات الفقہاء کو بہت مختصر کر کے صرف 3 لکھا ہے، صرف 3 لکھا ہے۔ کہتے ہیں مجتہدین مطلقہ ہے، اور مجتہد منتسب ہے، اور مجتہد مقلد۔ اب مجتہد مطلق تو وہی ہے جو ائمہ 4 ہے، مجتہد منتسب یعنی جس کے اندر اجتہاد مطلق کی تمام صفتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو اپنے استاد کی طرف یا کسی امام کی طرف منسوب کرتے ہیں، جیسے کہ امام ابو یوسف امام محمد ہے، یہ خود مجتہد مطلق کے درجے کے افراد ہے، آدمی ہے۔ علامہ مزنی ہے رحمہ اللہ شوافع میں سے، یہ حضرات اجتہادی مطلق کے درجے تک پہنچے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی اپنی نسبت اپنے استادوں کی طرف کرتے تھے، اپنے اساتذہ اپنے بڑوں کی طرف کرتے تھے، ائمہ کی طرف کرتے تھے، اس بنا پر مجتہد منتسب کہلاتے ہیں۔ ان کے بعد مجتہد مقلد ہے، مقلدین کا دور ہے، اور ان میں اصحاب الترجیح، اصحاب التخریج، مجتہد فی المسائل، اصحاب التمییز، یہ سارے کے سارے داخل ہیں، سارے کے سارے داخل ہیں۔ بہرحال جو لوگ بعد میں آئے اصحاب التخریج بھی تھے، اصحاب الترجیح تھے، فافتوا بصحته علی تعلیم القرآن للضرورہ، تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ تعلیم قرآن کے اوپر اجرت لینا درست۔ دیکھیں متقدمین کیا فرما رہے تھے کہ طاعت کی قبیل سے جو بھی چیز ہے، تعلیم قرآن ہے وہ بھی نیکی ہے، تلاوت قرآن ہے وہ بھی نیکی ہے، تو تعلیم قرآن پر بھی اجرت نہیں لی جا سکتی، تلاوت قرآن پر بھی اجرت نہیں لی جا سکتی۔ یہ متقدمین ائمہ ثلاثہ وغیرہ کا مسلک تھا، لیکن بعد کے جو اصحاب الترجیح اصحاب التخریج تھے، انہوں نے تعلیم قرآن کے اوپر اجرت لینے دینے کو جائز قرار دے دیا، للضرورت، ضرورت کی بنا پر۔ اگر یہ ضرورت پیش نظر نہ ہوتی تو یہ فتویٰ نہ ہوتا۔ لہذا آج بھی جن ممالک میں قراء حضرات کو سرکاری طور پر تنخواہیں ملتی ہے قرآن پاک پڑھانے کے لیے، ان لوگوں کے حق میں آج بھی وہی فتویٰ ہوگا کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا عوام سے درست نہیں ہے۔ آپ کو سرکار سے وظیفہ مل رہا ہے، نیکیوں کا، دینی کام کا، تعلیم قرآن کا وغیرہ وغیرہ، لہذا آپ لوگوں سے الگ طور پر اجرت اب نہیں لے سکتے۔ عام لوگوں کے لیے جن ممالک میں اس قسم کا نظام نہیں ہے تو ضرورتاً، اور آپ جانتے ہیں کہ الضرورہ تو تقدر بقدر الضرورہ، جہاں ضرورت ہوگی جتنی ہوگی اتنے بقدر جواز کا فتویٰ دیا جائے گا۔ جس جگہ یہ ضرورت مفقود ہو جائے، ختم ہو جائے گی، ضرورت باقی نہیں رہے گی، تو وہاں پر فتویٰ بھی نہیں دیا جائے گا جواز کا۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ فإنه كان للمعلمين عطايا من بیت المال وانقطعت، اس لیے کہ اس زمانے میں معلمین کے لیے بیت المال سے عطایاں ملا کرتی تھی، وانقطعت، اب وہ عطایہ باقی نہیں رہے۔ فلو لم يصح الاستئجار واخذ الاجرت لداع القرآن، اب اگر استئجار درست نہ ہو اور اجرت لینا جائز نہ قرار دے دیا جائے تو قرآن کی تعلیم ضائع ہو جائے گی، لوگ وقت نہیں دے سکیں گے۔ ٹھیک ہے، نیک لوگ دنیا میں ہے کہ پھر بھی وہ کوشش کریں گے، لیکن آج جو اجرت کے طور پر جس طرح نظام کے اندر رہتے ہوئے مدرسین تدریس کیا کرتے ہیں، اس طرح پھر معاملہ نہیں ہو سکے گا۔ وفیہ ضیاء الدین، اور جب قرآن ضائع ہو جائے تو پورا دین ضائع ہو جائے گا، اس لیے کہ دین تو قرآن سے ہے، جب قرآن لوگوں کو نہیں آتا تو پھر دین کہاں سے آ جائے گا۔ لاحتیاج المعلمین الی الاکتساب، اس لیے کہ اب معلمین اکتساب یعنی نان و نفقہ، پیسہ کمانے کے لیے محتاج ہوں گے، تو وہ مدرسے کو وقت نہیں دے سکیں گے، تعلیم کو وقت نہیں دے سکیں گے، تو اس وجہ سے ضائع ہو جائے گا۔ وافتہ من بعدهم
من بعدهم ایضا من امثالهم بصحته علی الاذان والامامہ، پھر ان حضرات کے بعد دیگر حضرات من امثالهم یعنی جو اصحاب ترجیح اصحاب تخریج کے ہم مثل لوگ تھے، انہوں نے اجرت لینے اور دینے کو جائز قرار دے دیا علی الاذان والامامہ، امامت پر بھی اور اذان پر بھی۔ اذان کے لیے بھی وقت کی پابندی ہے، امامت کے لیے بھی وقت کی پابندی ہے۔ اس وجہ سے اگرچہ یہ اطاعت ہے، اطاعت کے زمرے میں آتا ہے، اطاعت ہی ہے، زمرے میں کیا آتا بلکہ ہے ہی اطاعت، لیکن اس کے لیے پابندی کی ضرورت ہے۔ اس پابندی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی آدمی کو رکھیں گے، جب کسی آدمی کو آپ رکھیں گے تو پھر ضروری ہے کہ ان کے نان منقطع کا بندوبست بھی آپ کریں گے۔ لہذا پھر اذان پر بھی اور امامت پر بھی استئجار کے جواز کا فتویٰ دیا گیا، لأنہما من شعائر الدین، اس لیے کہ وہ شعائر دین میں سے ہیں۔ اگر یہ اس طرح باقی نہ رہے، اب لوگ اگر مستقل طور پر جن مسجدوں کے اندر امام نہیں ہوتا تو وہاں جماعت کا کیا حال ہوا کرتا ہے، کوئی فاسق کوئی فاجر کبھی کوئی آگے بڑھ کر نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، اور کوئی جو ہے نا وہ بہترین قسم کا نظام نہیں بنتا۔ آج کل تو یہ حال ہے، جو پلے درجے کے فاسق و فاجر قسم کے لوگ ہیں کمیٹیوں کے صدر بن چکے ہیں۔ ایک مسجد میں گیا، وہ ختم قرآن تھا، بڑے بہترین، کہنے لگے کہ دعوت ہوگی صدر صاحب کے گھر پر۔ ہم صدر صاحب کے گھر پر گئے، تو صدر صاحب کے گھر پر جب گئے تو وہاں میں نے دیکھا کہ خاص قسم کی پارٹی کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، سارے تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ میں نے معلوم کیا، کہنے لگے یہ تو فلاں پارٹی کا مقامی صدر ہے، فلاں پارٹی کا مقامی صدر ہے۔ میں نے وہاں بیٹھے ہوئے علماء کرام سے کہا کہ اللہ کے بندو، اتنی بڑی مسجد کا یہ صدر ہے، ان لوگوں کے نزدیک اسلام کا معاشرے کے ساتھ تعلق نہیں، اسلام کا اجتماعیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کا عدالت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک اسلام صرف نماز اور روزے کا نام ہے، تو یہ تنقیص دین کے اتنے بڑے جرم کے میں ملوث ہے، اور آپ نے ان کو پارٹی سے مسجد کا صدر بنا دیا۔ یہ حال، یہ نیشنلسٹ نظریات کے حامل لوگ جو ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ تنقیص دین نہیں کر رہے ہوتے، یہ صرف نماز اور روزے تک دین کو تو مان رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر سے باہر دین کو نہیں مان رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں شادی بیاہ رسوم یہ ہمارا معاملہ ہے، اجتماعیت کیسے طے کر دی جائیں وہ ہمارا معاملہ ہے، سیاسی داؤ پیچ کیسے ہو کیسے نہیں ہو وہ ہمارا معاملہ ہے، عدالتی نظام کیسا ہو کیسا نہ ہو، تہذیب کیسی ہو کیسی نہیں ہو، پردہ ہو یا نہ ہو، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو آپ صدر مسجد بناتے ہیں، کمیٹی کے صدر بناتے ہیں۔ یہ تو ٹیٹ معنوں میں ان کے اوپر مسلمان ہونے کی جو صفت ہے وہ بھی نہیں آ رہی، لیکن ہم کسی کو تکفیر نہیں کرنا چاہتے، نہ کرتے ہیں، نہ ان کے لیے اس طرح لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ٹیٹ معنوں میں دخول فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین کے اندر شامل ہو جاؤ، کہ اسلام کے عبادتی نظام کو بھی دل سے تسلیم کرنا پڑے گا، اجتماعی نظام کو بھی دل سے تسلیم کرنا پڑے گا، انسانی زندگی کے ہر لمحے سے متعلق اسلامی تعلیمات ہے، تمام تعلیمات دل و جان سے تسلیم کرنے پڑیں گے، اس کے بعد آپ کا مسلمان ہونا متحقق ہوگا۔ ورنہ ایک چیز مان رہے ہو 100 سے انکار کر رہے ہو، تو یہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کا مصداق نہیں ہے۔ جہاں رسم اور دین آپس میں ٹکراتا ہے تو اس رسم کو ترجیح دیتے ہیں، دین کو پیچھے ڈال لیتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم نمازی ہے۔ تو اسی بنا پر میں اکثر کہا کرتا ہوں، ناقص تعلیم جو ہوتی ہے نا، ناقص تعلیم یہ اس قسم کے لیبلر نمازی پیدا کر دیتی ہے۔ نمازی ہے، حج و عمرہ بھی کر رہا ہے، لیکن جب حق اور باطل کا میدان سجتا ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے کے باوجود بھی اسی میدان میں کھڑا نظر آتا ہے، انہی لوگوں کے صفوں میں کھڑا نظر آتا ہے جو لبرلزم ہے، لبرلزم پر یقین رکھتے ہیں، جو اسلام کی اجتماعیت کے قائل نہیں ہیں، جو اسلام کی سیاست کے قائل نہیں ہیں، جو اسلام کے عدالتی نظام کے قائل نہیں ہیں، انہی کو ووٹ دیتے ہیں، انہی کو سپورٹ کرتے ہیں، انہی کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس قسم کے لوگوں کے بارے میں؟ اپنا نقطۂ نظر کیا ہے؟
ہمارے علماء اس چیز کو منبر پر بیان تک نہیں کر سکتے، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ مجرم علماء ہے۔ عوام کو منبر سے جو تعلیم ملتی ہے عوام وہ تعلیم قبول کرتی ہے۔ میرے اور آپ کے کہنے پر لوگ لاکھوں کی زکوٰۃ دیتے یا نہیں دیتے، اور کروڑوں کا چندہ دیتے یا نہیں دیتے مسجد و مدرسے کے لیے، حج و عمرے کے لیے جاتے یا نہیں جاتے، صدقات و خیرات، بڑے بڑے اسپتالیں، بڑے بڑے مدرسے، بڑے بڑے تعمیرات قائم کرتے یا نہیں کرتے۔ لیکن اگر میں اور آپ ان کو یہی کہیں گے کہ ہمیں آپ کی زکوٰۃ نہیں چاہیے، ہمیں یہ چاہیے کہ تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم نماز کی فرضیت کے قائل ہو، اس طرح اس بات کے بھی قائل ہو جاؤ کہ اسلام کا الگ ایک عدالتی نظام ہے، ایک معاشرتی نظام ہے، ایک تہذیب ہے، ایک سیاسی نظام ہے، بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات ہے، معاشی نظام ہے۔ اس کو مانو، اس کو نہیں مانو۔ یہ سوشلسٹ کس کو کہتے ہیں؟ جو کہتے ہیں مذہب ہمارا اسلام ہے، معیشت ہماری سوشلزم ہے، جو واضح طور پر اپنے دستور و منشور کے اندر یہ بات لکھتا ہے کہ ہم سیاست میں جمہوری ہیں، مذہب میں مسلمان ہیں، اور معیشت میں سوشلسٹ ہے۔ جو آدمی اپنے منشور کے اندر یہ بات لکھتا ہے، اس کے باوجود آپ اس کو ٹیٹ معنوں میں مسلمان کہہ سکیں گے؟ آپ ٹیٹ معنوں میں ان کو یہ کہہ سکیں گے کہ بھائی تم مسجد کے صدر، کمیٹی کے صدر بن جاؤ، مدرسے کے کمیٹی کے صدر بن جاؤ، فلاں کام کرو، یہ کرو، اور تم زکوٰۃ وصول سے کر سکتے ہو، ان کو زکوٰۃ کی دعوت دے بھی سکتے ہو، بلکہ ان سے یہ کہہ دو کہ بھائی پہلے اسلام کے معاشی نظام کو تو قبول کر لو، اسلام کے معاشرتی نظام کو، تہذیبی نظام کو قبول کر لو، عدالتی نظام کو قبول کر لو، اس کے بعد پھر زکوٰۃ کی باتیں آئیں گی، دوسری چیزوں کی باتیں آئیں گی۔ لیکن کوئی مولوی اس کو بیان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ناقص تعلیم ہوگی تو نتائج بھی ناقص نکلے گے، نتائج بھی۔ وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان ہوا کرتا ہے، اور نیم ملا خطرہ ایمان ہوا کرتا ہے۔ تو ہماری یہ جو تعلیم ناقص ہے، اس ناقص تعلیم کی وجہ سے میں کہتا ہوں لبرل نمازی پیدا ہو گئے۔ پہلی سب میں نماز پڑھنے والے لوگ لبرل۔ لبرلزم کو جانتے ہو؟ لبرلزم اسے کہا جاتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مذہب کا معاشرتی زندگی میں، معاشی زندگی میں، عدالتی زندگی میں، سیاسی زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں۔ باقی کوئی شخص کسی بھی مذہب کو مانے، کسی کی بھی کیا ہے مسلک کو مانے، وہ جانے اور اس کا کام جانے، کوئی ہندو ہو، کوئی مسلمان ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، ہونے دے۔ نظام وہی ہوگا جو جمہور تسلیم کریں گے، عدالت وہی قبول ہوگی جو جمہور کو تسلیم ہوگی، اور معاشرتی نظام وہی ہوگا جو جمہور بنائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ لبرلزم۔ تو جو شخص اس عقیدے پر یقین رکھتا ہو تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ تو کیا آج جتنے بھی یہ لوگ ہیں، پارٹیز ہیں مختلف قسم کے، یہ لبرل نہیں؟ ان لبرل پارٹیوں کو سپورٹ کرنا، ان کو ووٹ دینا، ان کی حمایت کرنا، ان کے لیے آگے بڑھنا، جان تک دے دینا، یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ اس بارے میں سوچنا بھی چاہیے اور ان باتوں کو بیان بھی کر دینا چاہیے تاکہ آپ کا فریضہ پوری طرح ادا ہو۔ ورنہ فضیلتوں پر بیان کرنا، ہر مولوی کو دیکھو، جب بھی میں کسی جمعہ کی تقریر کی کسی کے نہیں سنتا، نہیں جاتا، بس جو نماز کا وقت ہونے لگ جاتا ہے وہاں چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ جو تقریریں وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں پہلے سے اللہ کے فضل ذہن میں پڑی ہے۔ کبھی نماز کی فضیلتیں ہیں، کبھی روزے کی فضیلتیں ہیں، کبھی ذی الحجہ کی فضیلتیں ہیں، کبھی جو ہے نا ذی القعدہ کی فضیلتیں ہیں، اور کبھی جو ہے نا عرفات کی فضیلتیں ہیں، کبھی عاشورہ کی فضیلتیں۔ ہے اللہ کے بندو، کسی نے نفل روزہ رکھا اس کا اپنا ذاتی فائدہ ہے، رکھ دیا۔ کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ معاشرت ایک شخص کے اوپر بھائی کا حق کے دے نہیں رہا، بیٹی کا حق کے دے نہیں رہا، بیوی کا حق کے دے نہیں رہا، تو اس کی نمازوں سے کیا فائدہ؟ ایک شخص سے 200 رکعت دن میں پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا باپ وہاں اسپتال میں پڑا ہوا ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، اس کے علاج کے لیے، اس کی عیادت کے لیے نہیں جاتا، تو اس کے 200 رکعتوں سے باپ کو کیا فائدہ ہے؟ معاشرت کو بیان کیا جائے
اسلام کی اجتماعیت کو بیان کیا جائے، اس کی دعوت دے دی جائے، وہ لوگ تسلیم کر چکے ان باتوں کو۔ نفل ہر کوئی کہتا ہے کہ ثواب ہے، ایک جٹ جاہل آدمی بھی کہتا ہے نفل میں ثواب ہے، لیکن دیگر کاموں کی طرف کیا ہونا چاہیے؟ ذہن سازی ہونا چاہیے۔ بہرحال تو یہ حضرات نے اس ضرورت کے پیش نظر انہوں نے اذان پر اور امامت پر بھی اجرت لینے کو جائز قرار دے دیا۔ فصح الاستجار علیہم علی ضرورت ایضا فهذا ما افتى به المتاخرون عن ابي حنيفه واصحابه لعلمهم بان ابا حنيفه واصحابه لو كانوا في عصرهم لقالوا بذلك ورجعوا عن قولهم الاول۔ ان حضرات نے، متاخرین نے، اس دوسرے قول پر فتویٰ اس لیے دیا کہ وہ جانتے تھے کہ اگر امام ابو حنیفہ اس دور میں ہوتے، امام صاحبین، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ اس زمانے میں ہوتے، تو وہی فتویٰ دیتے جو آج ہم دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔